کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ روزوں کے ایام میں خداوند کے کلام میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تاریکی انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہم انہی چیزوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں جو چیزیں ہمارے ارد گرد سارا دن پڑی رہتی ہیں۔ کئی مرتبہ آپ چیزوں کو حرکت کرتا ہوا محسوس کرتے ہیں، آپ کو وہی چیزیں جو سارا دن آپ کے ارد گرد پڑی ہوتی ہیں، رات کو جب آپ کے اندر خوف ہوتا ہے تاریکی کی وجہ سے، تو ہم اس تاریکی کی وجہ سے ان چیزوں کو ہلتا جلتا حرکت کرتا ہوا محسوس کر کے خود ہی ڈر جاتے ہیں، کیونکہ تاریکی انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔ یہودی معاشرے میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں ایک آدھ دیا تاریکی میں جلتا ہوا ضرور ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی جو تھے یہ مل جل کر رہنے والے لوگ تھے، یہ مائکرو فیملی سسٹم میں یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ پورا خاندان ایک ہی کسی بڑے سے کمرے میں یا ایک ہی جگہ پر رہنے کا عادی تھا، اور وہاں ایک چراغ جلا دیا جاتا تھا۔ آپ کو بہت سارے چراغوں کا ذکر کتاب مقدس میں بہت کم ملے گا، زیادہ تر جگہوں پر ایک ہی چراغ ملے گا، کیونکہ یہ یہودی طریقہ کار تھا کہ وہ ایک ہی چراغ جلا کر اسی کی روشنی میں رات گزارا کرتے تھے۔ لیکن تاریکی خوف کو حقیقت کی شکل بنا دیتی ہے۔ تاریکی میں ہم کسی چھوٹی سی چیز سے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی آواز بھی، ہلکی سی آواز بھی ہمیں ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں نور کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے ہر مقام پر، ہر جگہ پر، جہاں بھی ہم جائیں، ہمیں نور کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو روشنیوں کا نور ہے، یہ جو لائٹیں ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت اس سے بڑی ہے۔ ہم باہر کی تاریکی کو دور کر سکتے ہیں بلب جلا کر، شمع جلا کر، دیے جلا کر، کسی بھی طریقے سے، لیکن اندر کی تاریکی کا کیا کریں؟ جو اندر کی تاریکی ہے وہ وہی ٹھیک کر سکتا ہے جو دنیا کا نور ہے۔ اور ہم جب خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو اس حوالے میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں، اور پہلی چیز ہے دنیا کا نور میں ہوں۔ کئی مرتبہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ 4 دن کے بعد نیر اکبر اور نیر اصغر بنے، تو جو تیسری آیت ہے جس میں خدا کہتا ہے روشنی ہو جا، اور وہاں لکھا ہے روشنی ہو گئی، تو اس کائنات کو منور کرنے والی کون سی چیز تھی؟ تو میں کہتا ہوں وہ چیز نہیں تھی، وہ ہستی تھی۔ وہ ہستی جس نے آ کر یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جس نے سورج چاند ستاروں کو نور بخشا اپنے حکم سے، وہ دراصل حقیقی نور ہے، وہ دنیا کا نور ہے جس نے پوری دنیا کو منور کیا، نہ صرف باہر سے، کیونکہ سورج چاند ستارے صرف بیرونی تاریکی کو دور کر سکتے ہیں، لیکن انسان کے اندر کی تاریکی کو دور کرنا کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اور دو چیزیں میں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ زندگی کا نور، اس کی زندگی میں نور آ جائے گا، اس کی زندگی میں روشنی آ جائے گی، اس کی زندگی میں خداوند کا کلام آ جائے گا جو اس کے قدموں کے لیے چراغ اور اس کی راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کے اندر روح القدس آ جائے گا جو اس کی رہنمائی کرے گا کہ اس کو زندگی کیسی گزارنی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کہ دنیا کا نور آئے گا اور اندر کی تاریکی کو دور کرے گا اور ہمیں بینائی بخشے گا تاکہ ہم اپنی زندگی کو نور کے فرزند ہوتے ہوئے گزار سکیں اور بدی کے کاموں سے دور رہ سکیں۔ اس لیے ہمیں نہ صرف دنیا کے نور کی ضرورت ہے بلکہ اس کی پیروی کرنے سے
ہمارے اندر زندگی کا نور جو آ جائے گا، اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، جو ہمیں زندگی میں ٹھوکریں کھانے سے بچائے گا، جو زندگی میں بدیاں کرنے سے بچائے گا، جو زندگی میں غلط کاریاں کرنے سے بچائے گا، جو ہمیں اپنے آپ کو نور کے فرزند بننے کے لائق بنائے گا۔ ہمیں دونوں قسم کے نور چاہیے، دنیا کا نور بھی اور زندگی کا نور بھی۔ خدا کرے کہ ہم اپنی زندگی میں اس نور کو حاصل کریں، تاکہ ہم تاریکی میں نہ چلیں، بلکہ بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی ٹھوکر کے اپنی زندگی خوبصورت انداز میں گزار کے جائیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کسی بھی قسم کی ٹھوکر اور رکاوٹ کے بغیر گزار کے جائیں، تاکہ ہماری زندگی ہمارے مسیح کو پسند آئے۔ آمین۔